ایمبولینس کے پیچھے چلو۔ کار میں بیٹھنے کے بعد میں نے احمد سے کہا تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہیں کہا اور پھر کار کو گیئر ڈال کر ایمبولینس کے پیچھے لگا دیا۔ ایمبولینس تیزی کے ساتھ روڈ پر سفر کر رہی تھی۔ احمد بھی اپنی کار کو ایمبولینس کے پیچھے دوڑا رہا تھا۔ 10 منٹ کی مسافت کے بعد ایمبولینس ایک جدید ہسپتال کے مرکزی دروازے کے سامنے رکی تو فوراً ہی چند افراد ہسپتال سے نکلے۔ ان سب نے ہسپتال کی مخصوص سفید وردی پہن رکھی تھی۔ انہوں نے ایمبولینس کا دروازہ کھولا اور فوراً ہی یلماس کا اسٹریچر اٹھا کر ہسپتال کے اندر لے گئے۔ یلماس کے ہسپتال میں جاتے ہی وہاں کھڑی پولیس نے ہسپتال کے دروازے پر پوزیشن سنبھال لی۔ پولیس والے کسی کو بھی ہسپتال کے اندر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ یہ سب یلماس کی سیکیورٹی کے لیے تھا۔ آخر کو یلماس ایک شہرت یافتہ گلوکار اور VIP شخصیت ہے، اس لیے پولیس نے ہسپتال کے دروازے کو بند کر کے پورے ہسپتال کو اپنے حصار میں لے لیا۔ ہسپتال کے باہر سینکڑوں افراد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ کسی طرح یلماس کی طبیعت کا معلوم کرو، میں نے احمد طولانی سے کہا۔ حیرت تو یہ ہے کہ اچانک آپ کو یلماس کی فکر کیوں لاحق ہو گئی؟ احمد طولانی نے حیرت سے مجھ سے پوچھا۔ یہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے کسی طرح یلماس کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرو، میں نے جواب دیا تو احمد طولانی کار کا دروازہ کھول کر کار کے نیچے اترا اور ہسپتال کے دروازے کی جانب بڑھا۔ پھر احمد نے دروازے پر کھڑے پولیس والوں سے کوئی بات کی تو انہوں نے ہسپتال کا دروازہ کھول دیا اور احمد آرام سے ہسپتال کے اندر داخل ہو گیا۔ میں حیرت سے احمد کو ہسپتال کے اندر جاتا دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنی آسانی کے ساتھ ہسپتال کے اندر چلا گیا، ورنہ پولیس والے کسی کو بھی ہسپتال کے اندر جانے نہیں دے رہے تھے اور احمد کو پولیس والوں نے بڑے آرام سے ہسپتال میں جانے دیا۔ کچھ دیر بعد احمد ہسپتال کے دروازے سے باہر آتا دکھائی دیا اور ہسپتال کے دروازے سے نکل کر میری جانب آیا اور کار کا دروازہ کھول کر کار میں بیٹھ گیا۔ اوصاف: یلماس کی حالت اب بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا ہے۔ وہ 8-10 گھنٹے آرام کرے گا تو اس کی حالت کافی بہتر ہو جائے گی، احمد نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ یلماس کو ہوا کیا تھا؟ وہ کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ میں نے احمد کی خاموش ہونے کے بعد پوچھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یلماس کو بہت کمزوری ہو گئی ہے، اس کے جسم میں خون کی کافی کمی ہے، احمد نے بتایا۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یلماس کی جسم میں خون کی کمی واقعی ہو رہی ہے، مگر مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے پولیس والوں کو کیا راگ دیا کہ انہوں نے تمہیں ہسپتال کے اندر جانے دیا، ورنہ تو وہ کسی کو بھی ہسپتال کی گیٹ پر بھی کھڑے نہیں ہونے دے رہے تھے۔ میں نے دل میں موجود سوال کو زبان پر جگہ دی۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ یلماس میرا بھانجا ہے، احمد نے انکشاف کیا۔ کیا؟ ہاں، میری اکلوتی بہن کی وہ اکلوتی اولاد ہے، احمد بولا۔ پھر تو تم یلماس کے متعلق کافی کچھ جانتے ہوگے، میں نے پوچھا۔ آپ کو اچانک یلماس سے اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی؟ احمد نے میرا سوال نظر انداز کر کے اپنا سوال کر دیا۔ بس تم اتنا سمجھ لو کہ یلماس کی زندگی کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ کیا کہا؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ احمد طولانی گھبرا گیا۔ احمد آرام سے، تم کار ڈرائیو کر رہے ہو؟ میں نے احمد کو تنبیہ کی کیونکہ میری بات سن کر وہ اتنا گھبرا گیا تھا کہ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر لرز گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یلماس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے؟ کیسا خطرہ؟ احمد نے مجھ سے پوچھا۔ تم مجھے یلماس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ۔ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ میں نے پھر پوچھا تو احمد سوچ میں پڑ گیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گویا ہوا۔ یلماس میری اکلوتی بہن کی اکلوتی اولاد ہے، احمد نے کہنا شروع کیا۔ یلماس کے والد یلماس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میری بہن نے اکیلے ہی یلماس کی پرورش کی۔ یلماس کے والد زمیندار تھے، لہٰذا یلماس کو کبھی روپے پیسے کی کمی کا سامنا نہیں کرنے پڑا تھا۔ پڑھائی میں کچھ زیادہ اچھا نہ تھا، اسے میوزک کا جنون حد تک تھا، لہٰذا جوان ہو کر یلماس نے گانے کو کیریئر بنایا، مگر شروع میں یلماس کے گانے کچھ خاص پاپولر نہیں ہوئے۔ ایک لحاظ سے ہم اسے گلوکار کہہ سکتے ہیں، مگر 6 ماہ پہلے اچانک
قسمت یلماز پر مہربان ہو گئی اور یلماز نے ان 6 ماہ میں جو گانے گائے وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئے اور یلماز شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اور تمہاری بہن یعنی یلماز کی والدہ، کیا وہ یلماز کے ساتھ رہتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ 2 سال پہلے میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، احمد نے بتایا۔ یلماز کے بیوی بچے؟ یلماز نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، احمد بولا۔ یلماز کے گھر میں یلماز کے علاوہ کون کون رہتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ پچھلے 6 ماہ سے یلماز اپنے فارم ہاؤس میں رہ رہا ہے، یہاں وہ بالکل تنہا رہتا ہے۔ نوکر وغیرہ صرف دن میں کام کرتے ہیں اور رات کے وقت انہیں چھٹی دے دی جاتی ہے، احمد نے مجھے مزید بتایا۔ کیوں؟ یلماز تنہا کیوں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات میں نے یلماز سے پوچھی تھی مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، احمد نے بتایا۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، کیا بات کیا ہے اوصاف؟ آپ کو یلماز سے اتنی دلچسپی کیوں ہو گئی ہے اور یلماز کو کس قسم کا خطرہ ہے؟ احمد نے مجھ سے پوچھا۔ میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں اس بات کو آپ صرف اپنے تک رکھیے گا، میں نے احمد سے کہا۔ وہ حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے رضامندی میں سر ہلا دیا۔ میں نے یلماز کے سر پر موت کو منڈلاتے دیکھا ہے۔ کچھ خاموش رہنے کے بعد احمد کو بتایا۔ موت کیا ہے؟ احمد ایک دم پریشان ہو گیا۔ ہاں، یلماز کالے جادو کی لپیٹ میں ہے، وہ دھیرے دھیرے موت کی جانب بڑھ رہا ہے، میں نے کہا۔ موت کی جانب؟ کالا جادو؟ کیسا کالا جادو؟ کس نے کیا جادو؟ پریشانی کی وجہ سے احمد کے منہ سے بے ترتیب الفاظ نکلے۔ یہ سب جاننے کے لیے مجھے یلماز سے ملاقات کرنی ہوگی، اور اگر یہ ملاقات یلماز کے فارم ہاؤس پر ہو تو بہتر ہے، میں نے احمد سے کہا۔ اوصاف، میرے بھائی، یلماز کو بچا لو، وہ ہمارے خاندان کی واحد نرینہ اولاد ہے، پلیز۔ احمد نے سڑک کنارے کار روک دی اور میرے ہاتھ پکڑ لیے۔